الله الرحمن الرحيم پڑھنے کے پڑھ میں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ باب وہ جو مکروہ ہے طلاق سے شب جی باب وہ جو مکروہ ہے طلاق سے جی قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ في قول اللہ تعالی ولا تمسكوهن ضرارا قال يطلق الرجل تطليقة ثم يدعها حتى إذا حاضت ثلاث حيض قبل أن تفرغ من الثالثة ثم يقول لها قد راجعتك ثم يفعل مثل ذلك بها حتى يحبسها لتسع حيض قبل أن تحل للرجال فهذا الضرار. قال محمد رحمه الله تعالى لسنا نرى له أن يصنع هذا وأن يطول عليها العدة. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنه قال ليس شيء مما أحل الله أبغض إلى الله من الطلاق. چلیں جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نہ روکو ان کو ضرورن تکلیف دینے کے لیے جی آپ نے فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے کہ طلاق دے رجل ایک طلاق پھر چھوڑ دے اس کو حتیٰ کہ جب حیضہ ہو 3 حیض پہلے حصے کے فارغ ہو تیسرے حیض سے تو پھر کہہ دے اس کو قد راجعتو کے 3 حیض نیڑے سن کیا کیا رجوع ہو گیا رجوع کر کے نا تو حیض ختم ہو گیا تو پھر اس کو طلاق دے دی پھر جدو تیسرا حیض نیڑے لگا نا پھر کیا کیا کر سکتا ہے کہ نہیں 2 طلاق سنا جی تو اب 2 طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے 6 مہینے ہو گئے پھر عدت گزرے 3 حیض اس طرح بھی یہ 9 حیض گزرن کی عدت پوری ہوئے گی جی کنے تو اوسطن مہینے میں حیض آوے تو 9 مہینے بن گئے پھر کرتا ہے مثل اسی کے عورت کے ساتھ حتیٰ کہ روکتا ہے اس کو 9 حیضوں کے لیے پہلے سے کہ وہ حلال و رجال کے لیے اے کم ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا کہ فحاظت درار یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ روکو ان کو درار کے لیے یہ درار ہے سنیں ہی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے ہم شخص کے لیے یہ کہ کرے یہ اور یہ کہ لمبا کر دے عورت پر عدت کو بڑا پیڑا کام میں حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں نہیں کوئی شے ان چیزوں سے کہ اللہ نے حلال کی ہیں زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک طلاق سے سب سے زیادہ عیب ہے جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا شابہ آپ فرماتے ہیں طلاق دے رجل ایک طلاق پھر چھوڑ دے عورت کو حتیٰ کہ حیضہ ہو جائے 3 حیض
پہلے اس سے کہ فارغ ہو تیسرے حیض سے، پھر کہہ دے اس کو قد راجعت کی، شاباش۔ پہلے اسی کی مثل اس کے ساتھ حتیٰ کہ روکے رکھے اس کو 9 حیض تک، پہلے اس سے کہ حلال ہو رجال کے لیے، بس یہ درار ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ، نہیں دیکھتے ہم رجل کے لیے یہ کہ کرے یہ اور یہ کہ لمبی کرے اس پر عورت اس پر عدت، یہ کام نہ کریں جی۔ روایت کی کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں نہیں کوئی شے ان سے جو حلال کی اللہ تعالیٰ نے مبغوض اللہ کے نزدیک طلاق سے۔ باب من قال ان تزوجت فلانة فهي طالق، باب وہ شخص جس نے کہا اگر میں نے شادی کی فلانی سے تو پس اس کو طلاق ہے، پس وہ طالق ہے۔ روایت کی گئی ہے جناب اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ انہوں نے کہا عورت کے بارے میں کہ ذکر کیا گیا عورت کے لیے آپ کے سامنے جی کیا کیا کہ اگر شادی کی ان تزوجتہا کہ اگر شادی کرے بے ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا عورت کے بارے میں کہ ذکر کیا گیا کی ذکرت لہو ذکر کیا گیا عورت کا آپ کے لیے کی بلا ٹھیک ہے نا آپ کے لیے بھی اگر انج دی عورت ہو تو کی حکم ہے کیڑا کہ اگر شادی کروں میں اس سے تو پس وہ طالق ہے سنیں ہی بے ایک عورت انج دی بھی جنہوں خامد نے انج آکھیا کی اے اس آکھے ان تزوجتہا فہیا تو پس نہیں دیکھی جناب اسود نے یہ کوئی شے فرمایا وہ شادی کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوئے گا جی انہیں ایک گل آکھی سنے ہی بھئی یہ کوئی نہیں غلط ہے بندہ کوئی فائدہ نہیں اور سوال کیے گئے اہل حجاز پس نہ دیکھی انہوں نے بھی یہ کوئی شے انہیں کہا کچھ بھی نہیں شادی کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوئے گا پس شادی کر لی اس شخص نے اس عورت سے اور دخول کر دیا اس کے ساتھ شادی کی تھی اور دخول بھی کر لیا پس ذکر کیا گیا یہ مسئلہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پس آپ نے حکم دیا اس شخص کو یہ کہ جنہیں دسی آ کے کہ خبر دے عورت کو کہ وہ عورت زیادہ مالک ہے اپنے آپ کی عورت مطلب ہے کہ بھی اطلاق ہو گئی ہے جی امام محمد رحمہ اللہ فرماؤں 3 قول ہے نہیں پیچھے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ہم جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لیتے ہیں اور باقی انہوں نے دینا کی انہوں دینا کی چونکہ دخول کر بیٹھا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے صداق کیا صداق مہر جی کیا نصف اس صداق کا کہ شادی کی اس نے اس پر شادی کی عورت سے اس پر نصف جڑا مقرر کیتا ہے نا تو چونکہ انہوں طلاق ہو جانی فوراً تو اے دخول تو پہلے ہوئی تو لہذا نصف اور صداق پورا اس کی عورت کی مثل کا بس سبب اس کے دخول کے عورت کے ساتھ 1.5 مہر انہیں دینا ہے کی اور وہی قول ہے جناب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ام محمد بن قیس اور وفی روایت مصنف عبدالرزاق ام محمد بن قیس قال وہ کہتے ہیں کہ سوال کیا میں نے جناب ابراہیم نخعی جناب شابی سے طلاق قبل نکاح کے بارے میں تو دونوں نے فرمایا کی فرمایا ہاں ان دونوں نے کہا کہ نام لیے گئے تھے اسود ایک عورت کا پس واقعہ پس کیا کی گئی پس واقعہ ہوا یہ کہ شادی کی اس نے اس سے پس وہ طالق ہے بھی انہوں سامنے ایک واقعہ پیش آیا تو پس سوال کیے گئے اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو آپ نے فرمایا تحقیق بینا ہو گئی ہے تجھ سے انہو قال یہ الاسود جی اور نا پیچھے
انہو قال کنہوں نے کہا کہ الاسود ذکرت بصیغۃ المجہول کہ کہا قسمت نے کہا کہ ایک عورت کے لیے کہ جس کا ذکر کیا گیا آپ کے لیے جی کہ ان تزوجتہا یعنی معلق کیا اس نے طلاق کو یا طلاق کے جیسا کہ تزوج. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں صحیح یہ تعلیق اور نہیں واقعہ ہوگی لما اخرج ابو داود وغیرہ کہ لا طلاق الا فیما لا طلاق فیما لا یملک. اور ایک روایت میں لا طلاق جواب دیا ایسے ہمارے اصحاب نے بحمل ہی علت تنجیز پر. یہ جو ہے نا بھی تنجیزی طلاق تا ہوندی جی بیوی ہون ہووے تا تعلیقی ویسے بھی ہو سکتی ہے بیگم بھی ہو سکتی ہے جی. فَأَمَرَهُ أَن يُخْبِرَهَا اور واقعہ ہو گئی ہے طلاق بے مجرد ہاں اے مطلب طلاق واقعہ ہو گئی تو انہوں خبر دیو بھی عورت اپنی مالک جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم بالنصرانی والمجوسی یطلقون نساءهم ثم يسلمون قال هم على طلاقهم لم يزدهم الاسلام الا شدة. قال محمد رحمه الله تعالی وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمه اللہ. دھیان کرو بھائی یار روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی اور نصرانی اور مجوسی کے بارے میں تینے پرانی ہے کہ کلے کلے مسئلہ اکٹھا کر دیتا ہے کہ طلاقیں دے دی انہوں نے اپنی بیویوں کو پھر مسلمان ہو گئے وہ بیویاں کی تھی ہیں تو پھر تو فرمایا جناب ابراہیم نے وہ اپنی طلاقوں پر ہیں وہ اپنی بے اسلام لے تو بعد بھی وہ طلاقاں ختم ہو جان تو انہوں دی بیویاں یہودی دی بیوی نصرانی دی بیوی بھی بحال ہو جانے جی نہیں ہے گا جی نہیں اضافہ کرے گا نہیں بڑھائے گا ان کو اسلام مگر شدت مگر یعنی وہ جو کچھ کر چکے ہیں وہ پکا ہے. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. ادھر ویکھوے یطلقون نساءهم اے جہل مطلب اسلام تو پہلا زمانے دا نہ جاہلیت اج کل نہ بن گیا ترقی یافتہ ممالک فی الجاہلیت ہم علی وہ اپنی طلاق پر ہیں اور نہیں حلال ان کے لیے یہ کہ مراجعت کریں ان سے کس کے بعد اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برقرار رکھا لوگوں کو اس پر کہ سرکار نے پایا ان کو اس پر اسلام نے طلاق نکاح میراث جو کچھ ایسی نا اس ان کی کرے برقرار رکھیا کی کتا. اچھا جی بے مثلا یہ کہ طلاق دی رجل نے اپنی بیوی کو کتنی حالانکہ وہ دونوں پہلے یا اس کے علاوہ کوئی اور مذہب تھا پھر دونوں اسلام لے بعد اس کے تو نہیں حلال اس کے لیے یہ کہ نکاح کرے اس سے حتیٰ کہ وہ نکاح کرے زوجن غیرہ سے کھانے چ پئیے اے مطلب ہر شب برقرار ہے ہومی جی جیسا کہ وہ حکم ہے اس کا کس میں بوجہ اس کے جو روایت کی جناب عبدالرزاق رحمہ اللہ نے اپنے مصنف میں عن ابن جریج قلت لعطاء رجل طلاق دی بیوی کو شرک میں پکی طلاق طلاق کہا ما کانا جی تو ثم اسلما قال ما ارا ان تحل له جی نہیں دیکھتا میں یہ کہ حلال اس کے لیے حتیٰ تن کے زوجن غیرہ جی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہودی اور نصرانی اور مجوسی کے بارے میں جو طلاق دے اپنی بیویوں کو پھر اس مسلمان ہو جائے آپ نے فرمایا وہ اپنی طلاق پر ہیں طلاقوں پر ہیں اور نہیں زیادہ کیا انہیں اسلام نے مگر شدت میں. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ شدت دا مطلب بے جو کچھ انہوں نافذ ہویا اومی رہنے بے اے مطلب ہے جی.
باب عدت المطلقة والمتوفى عنها زوجها. باب عدت متعلقہ کی اور وہ عورت کے فوت ہو گیا زوج اس سے. پڑھ میں ایک حدیث. محمد قال محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نقل ام کلثوم بنت علی امرأة عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وهي في العدة من وفاة زوجها عمر رضی اللہ تعالی عنہ لأنها كانت في دار الإمارة. امارت روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا جو ام کلثوم کو جو بیٹی ہیں حضرت مولا علی کی جو بیوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور وہ عدت میں تھیں. حضرت عمر اپنے زوج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے جب اب شہید ہو گئے نا تو اب اپنی بیٹی کو وہاں سے لے گئے. لیکن کدھر؟ اس لیے کہ تھی وہ کس میں؟ دار الامارہ میں. کس میں؟ ہونا ذرا مسئلہ پہلے سمجھ لو. او ناکالہ یہ انتقال بے عذرن تھا. یہ اور عبادات اثر کرتی ہیں ان میں آزار. عذر عبادات میں کیا جی بھی کوئی نہیں پتہ لگا؟ سنا جی. وَإِلَّا وگرنہ لازم ہے معتدہ پر یہ کہ عدت گزارے اس مکان میں کہ سکونت کر رہی تھی اس میں حالہ وقوع والموت. لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ. اور بیت مضاف ہے انہی کی طرف. وہ بیت ہے کہ وہ اس میں او بیوتہن تو مراد ہے جتنے رہندی ہیں سن. اور فرمایا آقا حضور علیہ السلام نے فریہ بنت مالک سیابیہ فرمایا ٹھہر تو اپنے گھر میں تاکہ پہنچ جائے کتاب مطلب اللہ کا حکم اپنی جنہیں عدت پوری ہو جائے پہنچ جائے کتاب اپنی اجل کو. دار الامارہ وہ کہ سکونت کرتے تھے اس میں کون؟ تو وہاں تھے جی. اب اس میں رہنا نہیں تھا اس لیے آپ اس کو وہاں سے لے گئے جی. روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا حضرت ام کلثوم کو جو بیٹی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی. حالانکہ آپ عدت میں تھی عدت وفات میں تھی اپنے زوج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. اس لیے علت بیان کی تھی کیوں لے گئے بھی اوتھے اور مزید رہائش نہیں سی اس لیے کہ آپ تھیں دار الامارت میں جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال تعتد المتوفى عنها زوجها من يوم مات عنها زوجها والمطلقة من يوم طلقها. قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمه الله تعالى. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ عدت شمار کرے متوفی عنہا زوجها جس دن فوت ہوا اس سے زوج اس کا اس دن تو عدت شروع. اور عدت شمار کرے متعلقہ جس دن سے طلاق دی زوج نے اس کو پامیں انہیں پتہ لگ گئے تو پامیں. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور یہی قول ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا می یوم ماتا اس لیے کہ سبب عدت کے وجوب کا کون ہے اور اعتبار عدت کی ابتدا کا سبب کے وجود کے وقت سے ہوتا ہے. پس اگر پتہ چلا عورت کو طلاق کا یا وفات کا حتیٰ کہ 3 حیض گزر گئے طلاق وچ دوجی صورت وچ 4 مہینے 10 دن گزر گئے فاقہ دن قدت عدت ہاں
تو ان دی عدت اجے پرسوں تو مسئلہ پڑھیا جے یار جی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں عدت شمار کرے متوفا عنہا زوجہا اس دن سے کہ فوت ہوا اس سے اس کا زوج، اور عدت شمار کرے مطلقہ اس دن سے کہ طلاق دی اس کو زوج نے اس کو. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ آگے بڑھ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم ان المتوفى عنها زوجها لا تخرج من منزلها الا في حق لا بد منه ولكن لا تبيت دون منزلها فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ردهن من النجف خرجنا حجاجا في العدة. قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفة. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ متوفانا زوجوا نہ نکلے اپنے گھر سے مگر حق میں جو اس کے لیے ہے ضرورت ہو، اور لیکن نہ رات گزارے اپنے منزل کے سوا میں، رات نہ کسی اور جگہ رہے. کیوں اچھا جی کیوں واپس آوے؟ کیونکہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بھیج دیا تھا عورتوں کو نجف سے. جب نکلی تھیں وہ حجاج عدت میں تو فرمایا واپس چلو، عدت گزار کے اگلے سال حج کا حج ہوئے گا. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. جی روایت کی گئی اور ویکھو نا کہ یعنی اہل طلب المعاش وغیرہ یہ مطلب ہے تو نکلے دن کو اور بعض حصہ، اور لیکن نہ رات گزارے. حجاج بضم الحا تشدید جیم جمع حاج مونس اس کی حاجہ جمع اس کی حواج. الیک اس مقام پر حواج تھا، حواج، اور بحاج دی جمع. جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ متوفا عنہا زوجہا نہ نکلے اپنے گھر سے مگر حق میں کہ نہیں چارہ اس سے، اور لیکن نہ ضرورتاں جی نہ رات گزارے اپنے گھر کے سوا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رد کیا عورتوں کو نجف سے، واپس کر دیا، رد کیا، واپس بھیج دیا نجف سے جو نکلی حج کرنے کے لیے عدت میں، عدت کے دوران واپس چلو. ایک کوفہ تے نجف شریف قریب نے سنیں کو 10 منٹ دا رستہ ہے سارا. جی 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 محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان المطلقة لا تخرج من بيتها في حق ولا باطل حتى تنقضي عدتها، وان المتوفى عنها زوجها تخرج في حق الذي لا بد منه، ولكن لا تبيتن دون منزلها. قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ لان المطلقة نفقتها واجبة على زوجها فليست تحتاج إلى الخروج، وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها فلا بد لها من الخروج تطلب من فضل الله تعالى ولا تبيت غير بيتها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ متعلقہ نہ نکلے اپنے گھر سے حق میں نہ باطل میں. جی حق تو مراد ہے بھی ضرورت، تو باطل تو مراد ہے فضول، ایویں پھپھی نو ملن چلی ہیں، حتیٰ کہ گزر جائے عدت اس کی. سنیں ایک اور یہ کہ متوفا عنہا زوجہا نکلے اس حق میں کہ ضروری ہے اس سے او وجہ، اور لیکن نہ رات گزارے متوفا عنہا زوجہا اپنے گھر کے سوا. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں
اس لیے کہ متعلقہ نفقہ اس کا واجب ہے کس پر؟ اس کے پس نہیں محتاج نکلنے کی، باہر کوگو لین جانا ہے، اور بہرحال متوفا نازو جو آپس نہیں نفقہ اس کے لیے، پس ضروری ہے اس کے لیے نکلنے سے کہ طلب کرے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور نہ رات گزارے اپنے گھر کے سوا۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کے متعلقہ نہ نکلے اپنے گھر سے، نہ حق میں اور نہ باطل میں، شاباش تاکہ شاباش گزر جائے عدت اس کی، اور یہ کہ متوفا عنہا زوجہا نکلے حق اس حق میں کہ ضروری ہے اس سے، لیکن نہ رات گزارے اپنے گھر کے سوا۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ، اس لیے کہ متعلقہ نفقہ اس کا واجب ہے اس کے زوج پر، پس نہیں محتاج خروج کی طرف۔ شاباش شاباش۔ متوفا عنہا زوجہا، پس نہیں نفقہ اس کے لیے، پس ضروری ہے اس کے لیے نکلنے سے کہ طلب کرے اللہ کے فضل سے، اور نہ رات گزارے اپنے گھر کے سوا۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ باب استثناء کا طلاق میں، استثناء کا طلاق بھائی ہندی ہے کہ کوئی نہیں ہندی؟ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم فی الرجل قال لامرأته انت طالق ثلاثا ان شاء اللہ تعالی قال ليس بشيء ولا يقع عليها الطلاق قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی کو انت طالق ثلاثا انشاء اللہ، تو آپ نے فرمایا لیسا بے شیء، تھلے لکھی اے لم یا کا اطلاق بے طلاق واقعہ نہیں ہوگی، مطلب بھی اور نہیں واقعہ ہوگی اس پر طلاق۔ قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ باقی انشاءاللہ اے متصلن، اے ساڑھے نزدیکو۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رجل کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی کو تجھے 3 طلاقیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہیں واقع ہوگی اس پر طلاق۔ قال محمد وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ جی باب الرجل یقول لامرأته اعتدی۔ اندے کول پہلے کی مقدر ہوندا ہے بھی عدت گزار تو جے اے معنی ہووے تے پھر پہلے طلاق ہوندی تے او کیڑی ہوندی ہے پتہ ہے؟ چلو پھر تو ٹھیک ہے۔ باب رجل کا کہ کہے اپنی بیوی کو اعتدی شبا۔ باب رجل کا جو کہے اپنی بیوی کو اعتدی۔ محمد ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال اذا قال اعتدی فهي تطلیقة يملك الرجعة اذا نوى طلاقا قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ جب کہا رجل زوج نے اعتدی تو پس وہ تطلیقہ ہے، مالک ہے رجت کا جب نیت کرے طلاق کی۔ اے بولے تو نیت طلاق دی ہوئے تو ایک طلاق رجی ہونی کیونکہ وہ مقدر ہونی اتھے جی۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس لیے کہ یہ جملہ احتمال رکھتا ہے اعتاد من النکاح، عدت گزار تو نکاح سے، اور احتمال ہے کہ اللہ دی نعمتاں گن ویکھ ساڈے گھر ایک کولی 2 چمچے 3 پلیٹاں، اچھا جی، اور اگر نیت کی اول کی اور عدت شمار کر نکاح سے تو متعین تو کیا ہو جائے گی؟ متعین ہو جائے گی بے نیت ہی تو فیقتضی طلاقاً سابقاً، تو وہ ہونی ہے رجی شبہ۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں جب کہا زوج نے
اعتدی پس یہ ایک طلاق ہے مالک ہے رجعت کا جب نیت کرے طلاق کی تب رحمہ اللہ تعالی و به ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله محمد قال اخبرنا ابو حنيفه قال حدثنا الهيثم بن ابي الهيثم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رضي الله تعالى عنها تدی فجعلها تطلیقة فجلست على طريقه يوما فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعني فوالله ما أقول هذا حرصا مني على الرجال ولكني أريد أن أحشر يوم القيامة مع أزواجك وأجعل يومي منك لبعض أزواجك قال فراجعها محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ إذا طابت نفس المرأة أن تقيم مع زوجها على أن لا يقسم لها فذلك جائز ولها أن ترجع عن ذلك إذا بدا لها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. روایت کی گئی حیثم بن ابو الحیثم سے، وہ اس کو مرفوع کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تک کہ جانے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنی زوجہ پاک حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتدی اے سونے فرمایا کی تو پس بنایا سرکار نے اس کو تطلیقہ کے سرکار مالک تھے اس کے اگو وضاحت آ رہی بھی سونے اس نو ایک طلاق رجی بنایا وہ کیویں پس بیٹھ گئی وہ جناب سودا آپ کے راستے پر ایک دن اور باہر گلی چ نہیں عدت کاری گزار رہی نے لیکن گھر سونے انہیں گھر چ گزرے تو آپ راہ سونے آپ بہ گئی ہیں تے اگو عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد رجوع فرما لیں آپ مجھ سے پس اللہ کی قسم نہیں کہا میں نے یہ کون سا کیا مجھ سے میں نے یہ نہیں کہا حرص کرتے ہوئے اپنی طرف سے رجال پر سونے مینوں اس دی ضرورت نہیں بھی میرے نال مرد ہوئے تو قربت کرے اس وجہ تو نہیں لیکن میں ارادہ کرتی ہوں یہ کہ حشر کی جاؤں میں قیامت والے دن آپ کی ازواج کے ساتھ میری غرض اے ہے اور آپ بنا دیں میرے دن کو اپنی طرف سے اپنے بعض ازواج کے لیے تے میری جڑی دن دی واری نہ نامہ دن وہ تسی اپنی جس زوجہ نو مرضی متعین کر دیو جی سنیا جی تو اور دوجی روایت ہے جی حضرت عائشہ تصدیقہ واسطے جی تو سرکار تو کالا تو راوی کہتے ہیں کہ سرکار نے رجوع فرما لیا ان سے ایتھو ثابت ہوا ہے بیس تو پہلے ایک طلاق رجی مقدر ہے تاں واسطے طلاق رجی ہے جی کالا محمد رحمہ اللہ و بے ناخذو ہوں ہے جڑی واری دینی دوجے نو تے مسئلہ پڑھے جے سارے کہ جب خوش ہو عورت کی ذات یہ کہ ٹھہر رہے اپنے زوج کے ساتھ اس پر کہ نہ مقرر کرے اس کے لیے باری تو پس یہ جائز ہے وہ آکے بھی میں کوئی میرے واسطے نہیں میں صرف تنہا رہنا چاہنی ہے ظاہر خرچہ تو ہے ہی ہے نا روٹی کپڑا مکان تو ہے ہی ہے نا اور تو اولا اور جائز عورت کے لیے یہ کہ رجوع کرے اپنے اس قول سے جب ظاہر ہو اس کے لیے یاد ہے نا پیچھے یہ رجوع بھی کر سکتی ہے جی بہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی حرصا منی ایک روایت میں کہ نہیں ہے میرے لیے رجال میں کوئی حاجت لے بعض ازواج ہی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ وہ مسرہ ہے دوسری روایت میں شابہ جی روایت کی گئی حضرت حیثم بن ابو حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع کرتے ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات کہ آپ صلی اللہ یہ بات کہ حضرت حیثم فرماتے ہیں باجیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتدی پس بنایا سرکار نے اس کو کہ سرکار مالک تھے اس کے یعنی طلاق رجی بنایا پس بیٹھ گئی
جناب سودا آپ کے راستے پر ایک دن پس عرض کی، ایک دن مراد بھی عدت گزر رہی سی نا تو اس کے دوران کی، رجوع فرمائے آپ مجھ سے، بس اللہ کی قسم نہیں کہتی میں یہ حرص کرتے ہوئے اپنی طرف سے رجال پر، لیکن میں ارادہ کرتی ہوں یہ کہ حشر کی جاؤں قیامت کے دن آپ کی ازواج کے ساتھ، اور بنائے آپ میرا آپ سے اپنی طرف سے اپنی بات ازواج کے لیے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پس سرکار نے رجوع فرما لیا ان سے، جناب سودا سے، محمد رحمہ اللہ وبنا خود جب خوش ہو، عورت کی ذات یہ کہ رہے اپنے زوج کے ساتھ اس شرط پر کہ نہ باری مقرر کرے اس کے لیے، بس یہ جائز ہے، اور جائز ہے عورت کے لیے یہ کہ رجوع کرے اس سے جب ظاہر ہو اس کے لیے، وہو قول ابی باب عدت ام الولد، ام الولد کی عدت کا باب، ام الولد کی عدت کا باب۔ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی ام الولد یموت عنہا سیدها قال ان كانت تحید فثلاث حید وان كانت لا تحید فثلاثة اشهر وكذلك اذا اعتقها قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اگلی تو پڑھ وے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم فی السقط من الامة للسجد انه قال ما كان لا يستبين له اسبون بھی تنے طرح ہے نا جی، او فمن انها لا تعتق ولا تكون به ام ولد۔ قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ اذا استبان شيء من خلقه كانت به ام الولد، امل کی ہے ام یعنی ولد، فاذا لم يستبن شيء من خلقه لم تكن به ام ولد، وهو قول ابي حنیفہ۔ روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام ولد کے بارے میں کہ فوت ہو گیا اس سے اس کا مولا، تو جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ہے وہ حیضوں والی تو پس عدت 3 حیض ہیں، اور اگر نہیں ہے حیضوں والی تو پس عدت 3 مہینے ہیں۔ کندی ام ولد دی، اور اسی طرح جب آزاد کر دے مولا ام ولد بنا کے نا پہلوں آزاد کر دے پھر بھی ایو عدت ہے۔ فرقال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی من کر تو نے کیا روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم۔ اے دیکھو نا پھر اتفاق بھی مسئلے انہاں تھاواں تو ہوندے پے نے بھی شاید کہ گزر جائے تیرے دماغ میں میری بات۔ جی ام ولد کے بارے میں کہ فوت ہو گیا اس سے اس کا مولا، فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہ اگر ہے عورت حیض والی پس ام ولد حیض والی پس اس کی عدت 3 حیض ہے، پس اگر نہیں ہے اور پس کی ہویا اور اگر یار حیض والی پس عدت ام ولد کی 3 مہینے ہے، اور اسی طرح جب آزاد کر دے ام ولد پھر بھی یہی عدت ہے۔ قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اچھا جی، اگلی روایت ہے بھی ان دی آزادی معلق سی یا ان دے پیٹ چ حمل سی تے خامد آکھے مولا آکھے جڑا پیٹ حمل میرا ہے، یہ 2 مسئلے نے، انہوں سمجھو۔ روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سقط کے بارے میں لونڈی سے، وہ سقط لونڈی سے سید کے لیے کو آکھا سی جڑا حمل میرا ہے، یہ آکھ چکیا سی کہ انہو قالا کہ آپ نے فرمایا جناب ابراہیم رحمہ اللہ نے کہ ما کانا لا یستبینو، ما وہ کہ ہے ما کانا بے وہ کہ وہ سقط کہ نہیں ظاہر ہوئی اس کے، ما وہ سقط کہ نہیں ظاہر ہوئی اس کے لیے انگلی یا آنکھ یا منہ، یہ کہ وہ آزاد نہیں ہوگی۔ اگر آزادی معلق سی جمنے تھے اور نہ ہوگی اس کے ساتھ، اگر انہیں آکھے سے بھی عمل میرا ہے تو پہلوں ڈگ پہ تھے ہن ام ولدہ کالا محمد رحمہ اللہ، اسی کو لیتے ہیں ہم، جب ظاہر ہو جائے کوئی شاہ اس کی خلقت سے تو ہو جائے گی اس کے ساتھ، اور جب نہ ظاہر ہو کوئی شاہ اس کی خلقت سے تو نہ ہوگی اس کے ساتھ۔ وَهُوَ اے ان ولدت ان والدت ام والدن سکتن، تو کیا ہوتی اس کے ساتھ ام ولد یا این جو ٹٹر بھی نے کیا
روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے سکت کے بارے میں لونڈی سے وہ سید کے لیے ہے، لونڈی سے سید کے لیے مطلب انہیں آکے بیرا تیرا حمل ہے میرا ہے، یہ مطلب ہے سیلو مولا کے لیے فرماتے ہیں وہ سکت کے نہ ظاہر ہو اس کے لیے انگلی یا آنکھ یا منہ نہیں ہے، نہیں یہ بات کہ نہیں آزاد ہوگی اور نہ ہوگی اس کے ساتھ بلد۔ شبہ شبہ شبہ۔ محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ، جب ظاہر ہو جائے کوئی شے اس کی حرکت سے تو ہو جائے گی اس کے ساتھ لونڈی بلد، اور جب نہ ظاہر ہو کوئی شے اس کی خدمت سے تو نہیں ہوگی لونڈی اس کے ساتھ بلد۔ وہو قول ابی ایک باب اور بڑ باب و نفقۃ التی لم يدخل بها محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ في الرجل يتزوج المرأة فلا يبني بها، قال إن كان الحبس من قبل الرجل فعليه النفقة وإن كان من قبل المرأة فلا نفقة لها۔ قال محمد وبه ناخذ رحمه الله إذا كانت صغيرة لا تجامع مثلها فلا نفقة لها، وإن كانت كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله فلها النفقة عليه من ماله، وهو قول أبي حنيفة۔ باب نفقہ اس عورت کا کہ نہیں دخول کیا زوج نے اس کے ساتھ، روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں کہ شادی کی اس نے عورت کے ساتھ تو پس نہیں بنا کی اس نے اس کے ساتھ، مطلب قربت کوئی نہیں کی تھی، تب نفقہ شروع ہویا کہ کوئی نہیں نفقہ، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہے رکنا رجل کی طرف سے، کس کی طرف سے، تو پس لازم ہے رجل پر نفقہ، صغیر دی کبیرہ، ہاں کالی پڑھتے مسئلہ، اور اگر ہو مرد کی عورت کی طرف سے کبیر دے نال چھوٹی تو پس نہیں نفقہ اس کے لیے۔ فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے اسی کو لیتے ہیں ہم، جب ہو صغیرہ ایسی کہ نہیں مجامت کی جا سکتی اس کی مثل تو فلا نفقہ تلا، یہ کبیر تے صغیرہ، اور اگر ہو عورت کبیرہ 120 سال دی بالغ یار، اور اگر ہو عورت کبیرہ اور زوج صغیر ایسا صغیر کہ نہیں مجامت کرتا اس کی مثل، تو عورت کے لیے نفقہ ہے زوج پر اس کے مال دا مطلب ہے ابے دے ذمہ نہیں ہے گا، بھئی جین دا مال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو استدانت کرے، یہ مطلب ہوتا فی مال ہی مسئلے پڑھتے پہ تازے سارے کی کرے، استدانت کرے، ابے دے ذمہ نہیں ہے گا جی۔ ایک پاکستان تھوڑا ہی ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ۔ نفقہ اس عورت کا کہ نہیں دخول کیا زوج نے اس کے ساتھ، روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے رجل کے بارے میں جو شادی کرے عورت سے پس نہ بنا کرے اس کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں اگر ہے رکاوٹ رجل کی جانب سے پس لازم ہے رجل پر نفقہ، اور اگر ہے عورت کی جانب سے پس نہیں نفقہ عورت کے لیے۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ، جب ہو عورت صغیرہ نہیں مجامت کی جا سکتی اس کی مثل سے پس نہیں نفقہ اس کے لیے، اور اگر ہو عورت کبیرہ اور زوج صغیر تو کہ نہیں مجامت کر سکتا اس کی مثل، پس نہیں نفقہ، پس اس کے لیے نفقہ ہے صغیر پر اس کے مال میں۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ او فلا نفقۃ لہا، برابر ہے کہ ہو وہ زوج کے گھر میں یا نہ ہو، تفصیل پڑھی جے، حتیٰ کہ ہو جائے پہنچ جائے وہ کڑی اس حالت تک کہ طاقت رکھے کس کی، تو ان خرچہ بھی شروع ہے۔ وقال شافعی رضی اللہ عنہ لہن نفقہ، تو اچھا جی فالا نفقہ تو وہ وڈی ہے تاں، اس لیے کہ تسلیم تو متحقق ہے اس کی طرف سے، اگلے پاسے اجازت من کے بالے ہی ہے جی۔